أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آج سورہ یونس کی آیت نمبر 2 سے بیان ہے. کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مقدس مرد پہ وحی نازل کی کہ آپ غافل لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اس پر کافروں نے کہا بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اب آج آیت نمبر 2 سورہ یونس جنسی ہے کہ کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر یہ وحی نازل کی کہ آپ لوگوں کو یعنی غافل لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ہے. اس پر کافروں نے کہا کہ بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اب مشرکین مکہ جو ہیں، جیسے کل بھی ذکر ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے جو مشرکین مکہ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ ایک بشر کو رسول بنائے. جیسے کہ کل کے بیان میں گزرا تھا کہ رسول جو ہیں وہ پیچھے سورہ توبہ کے اندر بھی گزرا آخری آیت کے اندر کہ رسول جن سے ہیں وہ تو اللہ نے تمہیں میں سے بھیجیں، اپنا عظیم رسول بھیجا ہے جن سے. تو رسول کوئی جنوں میں سے یا ملائکہ میں سے نہیں بھیجے، انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے ہیں. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا. مشرک تھے، عقل سے پیدل تھے کہ اللہ نے مثلا جنوں میں سے کیوں نہیں کوئی رسول بنا دیا، فرشتوں میں سے کیوں نہیں کوئی رسول بنا دیا، انسانوں میں سے رسول بنا دیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جس قوم کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا جن سے، جس قوم کی طرف، وہ اسی قوم کی جنس سے ہوتا ہے. جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بنا کر، تاکہ اس رسول کا جو عمل ہے وہ اس قوم کے لیے ایک نمونہ اور حجت ہو جائے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر رسول کسی اور جنس سے ہو تو پھر وہ قوم اس سے فائدہ ویسے اٹھا سکتی ہے؟ نہیں. جب تک کہ وہ رسول ان کی اپنی جنس سے نہیں ہوگا وہ قوم کیسے فائدہ اٹھائے گی؟ مثلا فار ایگزامپل اگر آپ صلی اللہ علیہ فرشتوں میں سے بھیج دیا جاتا تو کیا انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ اس کی جو نشست و برخاست اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. عام انسان جو ان سے وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو نہ ان کا کلام سن سکتے ہیں عام انسان جو ان سے، تو پھر اور نہ ان کو چھو سکتے ہیں. کوئی عام آدمی نہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ان کو محسوس کر سکتا ہے. تو پھر وہ کیسے اس میں سے ان سے فائدہ اٹھاتے جو ان سے؟ اس لیے اللہ کی اصل میں یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ انسان اور بشر کی طرف انسان اور بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے تاکہ انسان اس کی بات سن بھی سکے، اسے دیکھ بھی سکے، اسے محسوس بھی کر سکے جن سے.
یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کی طرف جو رسول بھیجا جائے وہ انسانوں میں سے بھیجا جائے اور بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے. تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے، جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں ہی کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. اب یہ خود قرآن کی ایک آیت ہے کہ مردوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. کسی بشر کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس منصب اور مقام کے لیے چنا. اچھا، دوسرا یہ کہ جو مشرکین مکہ تھے، ایک ان کی یہ بھی نادانی یا کم علمی یا بے وقوفی تھی جو مشرکین مکہ تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بظاہر ایک غریب اور ایک یتیم کو کیوں رسول بنا دیا گیا؟ کسی امیر کبیر آدمی کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ جس کی خود قرآن گواہی دے رہا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ استغفر اللہ. بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس کو چن لے، اور جو تمہارے نزدیک بڑا ہونے کا معیار ہے وہ تو معیاری نہیں ہے جون سے. تو اس لیے مشرکین مکہ جون سی مشرکین مکہ ان کا ایک یہ بھی تھا کہ ایک معاذ اللہ استغفر اللہ ایک غریب یا ایک یتیم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، کسی امیر کبیر آدمی کو کیوں نہیں رسول بنایا گیا جون سے. تو امیر ہونا یا غنی ہونا یا مالدار ہونا جون سے وہ کسی خوبی یا نیکی کی نشانی نہیں ہے. مکہ مکرمہ کے اندر بے شمار ایسے مالدار اور امیر کبیر غنی لوگ تھے جون سے ہیں جن کی کوئی نہ نیکی مشہور تھی نہ شہرت مشہور تھی جون سے یہ. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، اور نہ مال اور دولت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے کہ جی کوئی امیر کبیر آدمی اللہ کا رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا، مکہ کا یا طائف کا کوئی امیر آدمی کیوں نہیں چنا گیا جن سے. تو امیر جو امیر آدمی ہے، جو مالدار آدمی ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس کا اس قرب سے کیا تعلق ہے جن سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو آگے فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم میں صدق ہے. اب اس کی جو تفصیل حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد منزل صدق ہے، منزل صدق اور بہترین مقام. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر اس آیت کے ساتھ جا کر جڑتی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے کہ آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے بہترین مقام میں داخل فرما اور مجھے بہترین مقام سے باہر لا، مجھے بہترین مقام سے باہر لا. یہ اور حسن اور قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جس مرتبے اور مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے ہیں اور ان پر مقدم ہیں. اور ایک روایت میں حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر بھی تمہارا پیش رو اور مقدم ہوں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اصل یہ جو ہے. اچھا آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اس پر کافروں نے کہا کہ بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کافروں کی مراد یہ تھی اصل میں، کیونکہ قرآن مجید نے
جب اپنی فصاحت اور بلاغت کے اندر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چیلنج ملا، آپ وہ سارا چیلنج ایک بلکہ مختلف جگہوں کے اوپر پہلے بیان ہو چکا، اچھا تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اچھا ایک صورت ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، 10 آیتیں، ایک آیت بھی قرآن کریم کی اس چیلنج کو جو ایک کافر بھی مشرکوں میں سے پورا نہیں کر سکا، اور نہ آج تک کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا۔ اچھا اب قرآن پاک کی جو کلام ظاہر اللہ کا کلام تھا، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا جو ان سے، تو اس جیسا کلام بنانا پہلے بھی ناممکن تھا اور اب بھی ناممکن ہے۔ تو اس وجہ سے اب کافروں کو یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی جادو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اب قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو کھلا جادوگر ہے، ظاہر جادوگر ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ ہے یہ اس آیت کا، آیت نمبر 2 کے اخیر کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی ایسا جادو ہے یہ کہ ہم سارے مل کر اس جیسی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ پیش کر سکے، ایک آیت بھی سامنے نہ رکھ سکے۔ اب تو پھر جب بندے کی یہ حالت ہو جائے تو پھر بندہ ایسی یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے جن سے۔ تو نبی کریم انہوں نے پھر یہاں یہ بے ادبی اور گستاخی کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ تو معاذ اللہ استغفر اللہ جادوگر ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور ان کی ساری زندگی ان کے اندر گزری تھی، اور ویسے بھی جن سے آپ کا کبھی جادوگروں سے واسطہ ہی نہیں پڑا، اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جادوگر تھے بھی نہیں، نہ کوئی جادو سکھانے والا تھا جو ان سے کہ آپ یہ کوئی بندہ کہہ سکتا کہ جی مکہ مکرمہ میں تو پہلے ہی اتنے جادوگر ہیں تو آپ نے ان جادوگروں سے جادو سیکھ لیا ہے جو ان سے۔ تو پھر اس کلام کی نظیر لانے سے عاجز ہو جانا اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا جو ان سے۔ تو مگر پھر بھی وہ جو لوگ ہیں اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک جادو ہے، کیونکہ ان کی عقلیں اور ان کی ہمت اور ان کی جو کوششیں جتنی بھی تھیں وہ ساری ناکام ہو چکی ہیں اس وجہ سے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ آیت نمبر 3، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے، کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، وہ کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا، یدبر الامر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب پچھلی آیت میں یا پچھلی آیات میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کافروں کا تعجب تھا کہ بھئی آپ فرشتوں میں سے کیوں نہیں ہوئے، انسانوں میں کیوں ہو گئے، یا کوئی امیر کبیر کوئی آدمی کیوں نہیں ہوا ایک مکہ مکرمہ کے، اور یا پھر کوئی اور کسی اس میں سے کیوں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر کو رسول بنا دیا گیا؟ تو اب اس آیت کے اندر ان کافروں کے اس تعجب کو دور کیا جا رہا ہے کہ جس ذات نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق کی طرف ایک رسول کو بھیجنا، یہ کون سی ایسی بات ہے جو اس کی مخلوق کو نیک اعمال کی تعلیم دیتا ہے، نیک اعمال کا راستہ دکھاتا ہے،
اور ثواب کی بشارت دیتا ہے اور برے اعمال سے ڈراتا ہے۔ تو چونکہ اس سارے جہان کے پیدا کرنے والا ایک اللہ رب العزت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم بے وقوف ہو جو یہ کہتے ہو کہ اس نے کسی امیر کبیر شخص کو کیوں نہیں رسول بنا کر بھیجا؟ تم بے وقوف ہو جو یہ کہتے ہو کہ انسانوں میں سے کیسے کوئی رسول آ سکتا ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسا چاہے جس کو چاہے چن لے۔ بھئی وہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وہی اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں جو اس نے پیدا کیا، اس کی تفصیل پہلے بڑی تفصیل سے ایک درس میں گزر چکی ہے۔ وہ اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی ثواب دینے والا ہے، وہی عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تمام مخلوق کو۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھو، جب میں کہہ رہا ہوں یہ چیز اللہ نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، عرش پر یدبر الامر، وہ تو کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے نبوت اور رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تم جانتے ہو کہ نبوت اور رسالت کو کہاں رکھنا ہے؟ تم نے نبوت اور رسالت کا معیار جون سا ہے امیری، دولت اور پیسہ بنا لیا، یا اس چیز کو بنا لیا کہ انسانوں میں سے نہیں کسی اور مخلوق میں سے ہونا، وہ جانتا ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو جون سا 6 دنوں میں کے اندر پیدا کر کے دکھا دیا، پھر عرش کے اوپر جلوہ گر ہو گیا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی شفاعت بھی نہیں کرنے والا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ریکمنڈیشن یا انٹرسیشن نہیں ہے، کوئی جن سی ہے، اس کی اجازت کے ساتھ جن سی ہے شفاعت ہے، اور وہ جس کو بھی شفاعت کے مقام سے نواز دے، وہ اس کے محبوب نبی ہوں یا اس کے اولیاء اعظام ہوں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ابھی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔